السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب کھل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے سپریم کورٹ کو۔ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک نواز شریف صاحب نے جو سپیچز کی ہیں اس میں سپریم کورٹ کو بہت ایگریسولی کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے آج کی ڈیبیٹ میں، آج کے پروگرام میں اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے خلاف جو نواز شریف صاحب کی سپیچز ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جورسڈکشن سپریم کورٹ کی، یا ان سپیچز کو لارجر جو پولیٹیکل کانفلکٹ سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس آج موجود ہیں، مرتضی صاحب سینئر جرنلسٹ دانشور، اور کامران مرتضی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اور لاہور سے سیٹلائٹ لنک پہ ہمیں جوائن کریں گے علی ظفر صاحب۔ بات کا آغاز میں کروں گا، لیگل اوپینین لے کے کروں گا۔ کامران مرتضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی یہ بات کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے، کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے ٹیمپریٹ لینگویج میں، ادب سے احترام سے۔ اب جو میاں نواز شریف صاحب کا جو سپیچز ہیں جو اسلام آباد سے لے کے لاہور تک انہوں نے کی ہیں، وہ آپ اس دائرہ کار میں سمجھتے ہیں کہ ٹیمپریٹ لینگویج بھی نہیں تھی؟ میرا خیال ہے جو بظاہر لگ رہا تھا ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ کا وہ جورسڈکشن اٹریکٹ کریں گے یا نہیں؟ ایکسیڈ کر رہے ہیں، وہ اس سے جو اس ججمنٹ پہ بات کرنے کا جو حق ہوتا ہے ہمارا، ہم خود بات کر رہے ہیں، ایون ہم اپوز بھی کر رہے ہیں اس ججمنٹ کو، ہماری اپنی ریزرویشنز بھی ہیں، مگر ادب سے احترام سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جو لیگل بات ہے وہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ مگر میاں صاحب جو ہے وہ اس بات کرنے کے اس سے وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ جو بھی ان کا ججمنٹ رائٹر ہے یا رائٹرز ہیں وہ ان کو درست سمت میں نہیں لے جا رہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ اس جورسڈکشن میں آ جائیں، آرٹیکل 204 کی اس جورسڈکشن میں فال نہ کر جائیں۔ اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کھل کے کہتے ہیں کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے تو بلا لیں آپ۔ ہاں، زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں ادارہ ہے نا، ادارے سے غلط ججمنٹ بھی آ سکتی ہے، درست ججمنٹ بھی آتی ہے، اور دونوں باتیں ہوتی ہیں بیک وقت۔ امکانات ہوتے ہیں، انسان ہے، غلطی کے امکانات ہوتے ہیں، مگر اس حد تک چلے جانا جس پہ ایک بڑے جو ایک آرگن ہے اسٹیٹ کا، وہ کہیں پہ خدا نخواستہ ڈیمیج ہو رہا ہو یا وہ ججز کی عزت احترام متاثر ہو رہا ہو، یہ غلط ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ اس جورسڈکشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں جس میں آرٹیکل 204 جو ہے وہ کہیں پہ اٹریکٹ نہ کر سکے۔ علی ظفر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اور یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل ڈسکورس جو ہمارے ہاں رہا ہے اس میں تو یہ بات ہے، یہ ٹریڈیشن ہے کہ پولیٹیکل ججمنٹ جب سپریم کورٹ دیتی ہیں تو ایک پارٹی اپوز کرتی ہے، ایک پارٹی اسے سپورٹ کرتی ہے، یہ ٹریڈیشن تو موجود ہے ہمارے ہاں۔ جی دیکھیں، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کا قانون ہے، یہ بڑا اسپیشلائزڈ قانون ہے۔ ہر سٹیٹمنٹ، ہر چیز، ہر ایک گفتگو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں بنتی، اس کو دیکھنا پڑتا ہے ہر سٹیٹمنٹ کو، اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ ججز یا انسٹیٹیوشن کو بے عزت تو نہیں کر رہی وہ سٹیٹمنٹ، کیا اس سٹیٹمنٹ کی جو نیت تھی وہ صحیح ہے کہ خراب ہے، پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کے ضمن میں آتی ہے یا نہیں۔ نواز شریف صاحب کی میں 3 سٹیٹمنٹس کو غور سے سن رہا ہوں بار بار۔ 2 سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو کہ شروع میں انہوں نے کہیں، اور میرے مطابق میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بالکل آتی ہیں، اور ایک سٹیٹمنٹ اس کے بعد انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ بظاہراً تو لگتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، لیکن میرے مطابق ٹیکنیکلی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتی۔ پہلی سٹیٹمنٹ جو میرے مطابق کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی یہ ایک سازش تھی، یہ ایک کنسپریسی تھی۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل جج صاحب کے اور انسٹیٹیوشن کے بےعزتی کرتی ہے، وہ ان کی عزت اس کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ
اس سے یہی امپریشن ملتا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں مجھے۔ دوسری ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کسی کے کہنے پہ یہ ججمنٹ کی ہے، انہوں نے پہلے سے ہی تیار رکھی ہوئی تھی۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے پھر امپریشن ملتا ہے جس طرح آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں کورٹ کی، میرے اندازے میں یہ بالکل کنٹیمپٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی دو سٹیٹمنٹس نواز شریف صاحب نے چھوڑ دیں اور ایک تیسری سٹیٹمنٹ شروع کر دی جو یہ جی ٹی روڈ پہ انہوں نے بار بار ریپیٹ کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ججمنٹ ہے یہ ایک طرح جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا اس کی وائلیشن ہے، اس کی کنٹیمپٹ ہے۔ اب یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے تیسری سٹیٹمنٹ ظاہراً تو لگتی ہے کہ وہ کنٹیمپٹ ہے، لیکن ٹیکنیکلی کنٹیمپٹ اس لیے نہیں بنتی کیونکہ اس کے اوپر تو بہت ساری، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جج صاحبان چونکہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، الیکٹڈ نہیں ہوتے، اور پرائم منسٹر لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں سپریم کورٹ یا عدالتوں کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں۔ وہ انفیکٹ جو کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز نے چرا لیا مینڈیٹ لوگوں کا۔ تو اگر وہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ، اس تیسری سٹیٹمنٹ کے اوپر اگر کوئی کنٹیمپٹ نوٹس آتا ہے تو ان کے پاس بہت اچھی ڈیفینس ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ جی میں تو ایک جورسپروڈنشل بات کر رہا ہوں، میں تو جورسپروڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ججمنٹ جیسی بھی ہے اس نے لوگوں کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ سو میرے خیال کے مطابق آپ کو ہر سٹیٹمنٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس سینس میں یہ کنٹیمپٹ نہیں ہوگی، ایک لیگل آرگومنٹ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جی 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 بالکل۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو جی پولیٹیکل ایکسپرٹ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم ان سے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے پوچھیں گے جو لارجر پولیٹیکل کانفلکٹ سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے اس تناظر میں یہ سٹیٹمنٹس کس طرح دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جی مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے 70 سال میں، اس میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے فوجیوں کے کہنے پہ، جی ایچ کیو کے کہنے پہ یہ فیصلے کیے ہیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا ابھی تک کہا جاتا ہے کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف انہوں نے کروائی تھی۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا کہ اسلم بیگ صاحب نے یہ کلیم کیا کہ جب جنیجو کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو میں نے چیف جسٹس کو میسج بھیجا کہ آپ اسمبلی ریسٹور نہ کرائیں، ہم نئے الیکشنز کرانے لگیں، اور یہ میسج وسیم سجاد صاحب نے ڈیلیور کیا تھا چیف جسٹس کو۔ یہ کنٹیمپٹ آف رپورٹڈ کیس ہے، سپریم کورٹ کا رپورٹڈ کیس ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اب کون سی اس میں مختلف بات ہے، مطلب یہ وہی بات، وہی اسی ڈسکورس کا، وہ جو ڈسکورس آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ جی میرے جو دوست بیٹھے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب اور علی ظفر صاحب، یہ آپ کو زیادہ تفصیل سے بتائیں گے کہ اس ملک میں جو عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ بہت شاندار نہیں ہے۔ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر اس کیس تک آ جائیں تو تاریخ میں کئی دفعہ ایسے فیصلے آئے ہیں جو سنہری حروف میں نہیں لکھے جا سکتے۔ اب یہ جو کیس ہے اس حوالے سے اس کا جو سیاسی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا کیس تھا جس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ملک کی ایک حکمران جماعت یا اس کو فائدہ پہنچنا تھا یا نقصان پہنچنا تھا۔ ٹھیک، نقصان پہنچنا تھا تو اس نقصان کے نتیجے میں فائدہ جو 2 نمبر جو طاقتور جماعت ہے اس کو پہنچنا تھا۔ تو میری جتنی بھی قانون دانوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو ایسے فیصلوں سے احتراز کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں جو ملک کا جو سیاسی اقتدار اعلیٰ ہے
اس میں کسی ایک فریق کو آپ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہوں. ایسے فیصلوں سے، ایسے کیسز سننے سے اعتراض کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ماہرین قانون ہیں وہ بھی جن سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 184(3) کے تحت اس کیس کو سننا نہیں چاہیے تھا جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، کہ جس کے اندر وہ تمام کیسز جو مفاد عامہ کے کیس ہوں، جس میں انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے آئین میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، چیپٹر 2 میں آرٹیکل 8 سے 28 تک. تو ان میں سے کوئی ایسا حق عمران خان کا یا سراج الحق کا وغیرہ وغیرہ کا، وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس حد تک متاثر ہوتے تھے. لیکن سیاسی کیونکہ معاملہ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے اس جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا، باوجود اس بات کے کہ قانونی طور پر یہ کر سکتے تھے. وہ جو لیگل پوائنٹ، جو پولیٹیکل پوائنٹ میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس پہ آپ کامنٹ کریں کہ یہ ٹریڈیشن تو پہلے سے موجود ہے، بالکل ہے، کہ آپ یہ ایکیوز کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ جناب آپ نے فوجیوں کے کہنے پہ یہ فیصلہ دیا. درست، یہ پہلے موجود ہے. درست. اب اس میں کوئی فرق ہے یا بالکل وہی ٹریڈیشن ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نواز شریف سے بات کریں گے تو وہ تو یہی کہے گا کہ یہ تسلسل ہے، چاہے عمران خان اور جو دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں وہ کچھ بھی کہیں. لیکن عملاً کیا ہوا ہے؟ عملاً یہی ہوا ہے کہ ملک کی ایک حکمران جماعت، اس کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو ہے، وہ ایک معاملے پر گھر چلے گئے ہیں اور ایک سیاسی حکومت جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. اب اس کی تلافی وہ یہ کر رہے ہیں اور ان کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 204 کے تحت آپ ان کو بلا لیں. اب وہ آبیل مجھے مار والی کام پر جو ہے وہ چل گئے ہیں، اور اب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس فیصلے کے جو سیاسی جو نقصانات ہیں ان کی تلافی کی جائے، اور کس طرح سے اس نظام کے اندر ایسی تبدیلی کی جائے کہ آئندہ اس طرح کا سیاسی نقصان جو ہے وہ نہ ہو. کامران مرتضیٰ صاحب کوئی لیگل انپوٹ دینا چاہیں گے اس پوائنٹ کے حوالے سے، آپ بھی اور علی ظفر صاحب بھی، جو اگر آپ انٹرن بات کر سکیں، لیگل انپوٹ دے سکیں اس پہ؟ دیکھیے، فیصلے پہ تو ہماری ریزرویشنز ہیں، فیصلے کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے، بلکہ ایون پٹیشنز کے انٹرٹین ہونے پہ بھی ہم اس پہ خوش نہیں تھے، اور شاید اس میں جو ہے نا بہت ساری لیگل وجوہات کی بنا پہ یہ ریزن جو کچھ اب پیش آ رہا ہے، یہ میں بذات خود یہ سمجھتا تھا کہ سارا کچھ یہ تماشا ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ سارا ملبہ جو ہے وہ کورٹ کی طرف جائے گا، اور اب کورٹ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے، ایک بات تو طے ہے نا کہ جس دن یہ پٹیشنز انٹرٹین ہوئی ہیں، اس سے ایک دن پہلے تک دھرنے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ادھر اسلام آباد میں کتنے لوگ تھے، مجھے بھی پتہ ہے. ہم اپنے اپنے پیشوں کے علاوہ کچھ تھوڑی سی پولیٹیکل سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. تو وہ بیل آؤٹ کون ہوا تھا اس دن پٹیشن کے انٹرٹین ہونے پہ؟ عمران خان ہوا تھا. یہ بھی ہماری جانتے ہیں، ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. اور اس کے بعد اب اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یعنی یہ ایسی لڑائی ہے، ایسی سیاسی لڑائی جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھ باندھ دیں اور دوسرے کو کہیں اس کے آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اب لڑائی کریں. تو سارے اس فیصلے کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مگر یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ہے. اب ایسے ہے کہ اس کو اس شکل میں آپ لے لیجئے کہ ایک کسی شخص کو جو ہے نا لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے ایک جرم میں، کسی ایک جرم میں، اور اس کے ساتھ دوسرے اس کے ساتھ اور سیکشنز بھی ہیں، کسی میں 7 سال ہے، کسی میں 3 سال ہے، کسی میں 6 مہینے ہیں. تو اب جس کو لائف ہو گئی ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ جی لائف ہو گئی ہے، اب 7 سال بھی ہو جائے، 3 سال بھی ہو جائے، 6 مہینے بھی ہو جائے، بھاڑ میں جائے، جس وجہ سے مجھے ہوئی ہے. افیکٹ ڈسکوالیفیکیشن کا ایک ہی دفعہ ہوگا، ڈسکوالیفائی ایک ہی دفعہ ہوگا، ڈسکوالیفائی ایک دفعہ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جو آگے ہو گیا، جو وہ یہ ڈھیر سارے جو ہے نا ریفرنسز اور اس کا وہ سارا کچھ، تو وہ یہ جو ہے نا ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. علی ظفر صاحب، آپ کوئی لیگل انپوٹ، یہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بات کی تھی اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی لیگل انپوٹ دے سکیں آپ؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ پولیٹیکل نریٹو کی بات کر رہے ہیں، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا ہمارا ماضی دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو اس میں بہت بار ایسے ہوا ہے کہ ملٹری نے ایک طرح ڈکٹیشن دی ہے اور سپریم کورٹ نے، ہماری عدالت نے اس ڈکٹیشن کو مان کے ججمنٹس دی ہیں، پولیٹیکل ججمنٹس دی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے جج صاحبان رہ چکے ہیں،
اور جو بڑے بڑے دنیا کے جورسٹس ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جب پولیٹیکل ایشو آ جائے کورٹ کے سامنے تو بے شک آپ کے پاس رائٹ بھی ہو, آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ آپ کی جورسڈکشن ہے, لیکن کورٹس کو پھر بھی دور رہنا چاہیے, کیونکہ آخر میں نقصان عدالتوں کا ہی ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو کام ہی ہے, پولیٹیکل لوگوں کا تو کام ہی ہے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں اچھالنا, لیکن جب ایک کسی کی عدالت کے خلاف الزام لگ جائے تو پھر وہ دھبا نہیں مٹتا, وہ عدالت کو بڑا مشکل رہتا ہے. اور ہم نے واقعی دیکھا کہ ہماری تاریخ میں جب بھی عدالت نے پولیٹیکل کیسز, چاہے آپ نصرت بھٹو کیس لے لیں, چاہے آپ جو لے لیں بھٹو صاحب کا کیس لے لیں, چاہے آپ مشرف صاحب کا کیس لے لیں, جب بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی وہ اس کے بعد لوگوں نے ان کو بلیم ہی کیا اور کرٹیسائز ہی کیا. اب دوسری بات بھی بالکل درست ہے پولیٹیکل نریٹو میں کہ ماضی کی پوزیشن الگ, لیکن میرے مطابق یہ جو کیس ہے, یہ پاناما کیس, یہ ایکچولی پارلیمنٹ کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا قصور ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) جو ضیاء الحق صاحب نے دیا تھا وہ انہوں نے آئین میں رہنے دیا, اور اس پروویژن کے تحت سپریم کورٹ کو جب یہ نظر آیا کہ کوئی چیز جھوٹ بولی گئی ہے تو انہوں نے قانوناً فیصلہ کر دیا. سپریم کورٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ والا کیس, پاناما کا کیس, ان کیسوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں یا ان کیسوں کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کوئی آرمی اور جوڈیشری کا کوئی ساتھ ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کیسز کے ساتھ کمپیئر ان چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا. جی, یہ کیس ایک لیگل کیس ہوا ہے, شاید عدالت کو نہیں لینا چاہیے تھا لیکن ایک بار لے لیا ہے, تو اس پہ جب یہ کہا جائے کہ یہ کوئی آرمی کی انٹرفیرنس ہے, میں اس میں آپ کا اوپینین میں لینا چاہوں گا. یہ کیس پچھلے کیسز سے لنکڈ اپ نہیں کیا جا سکتا, کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب کا اوپینین اس پوائنٹ پہ لینے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی, کامران مرتضیٰ صاحب بلکہ علی ظفر صاحب سے بھی میں یہی سوال کروں گا, میں ریپیٹ کروں گا دونوں سے سوال. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کی سپیچز کو اگنور کر دیتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیتے, کوئی جورسڈکشن اٹریکٹ نہیں ہوتی, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سپریم کورٹ کے امیج پہ, اس کی ورکنگ پہ, اس کی فنکشننگ پہ, اور اگر ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو کیا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیے, اگر اگنور کر دیتے ہیں, اور عام طور پہ عدالتیں اگنور کرتی ہیں اس طرح کی باتوں کو, تو میرا خیال ہے کہ بہتر رہے گا. اگر اگنور نہ کیا, اور جیسے کچھ لوگوں نے شرارت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ پٹیشنز ڈال دی ہیں اس بات پہ, اور اگر وہ پٹیشنز انٹرٹین ہو گئیں تو میرا خیال ہے کہ اور بڑا ملبہ جو ہے وہ عدالتوں پہ آئے گا. اور یہ پھر چونکہ یہ دیکھیے عدالتیں صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں, پورے پاکستان کے لیے, ایک نظام کے لیے بڑا فنڈامنٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ہاں, اور وہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پھر وہ سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کرتا ہے. تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ کروایا جا رہا ہے لوگوں سے, بعض لوگوں سے یہ پٹیشنز فائل کروا کے کنٹیمپٹ کے حوالے سے, نواز شریف کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اپنا لینگویج تھوڑی سی جو ہے نا کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, ان کو گلہ کرنے کا حق ہے, ان کو اس ججمنٹ پہ بات کرنے کا بھی حق ہے, تھوڑی سی لینگویج کو تھوڑا سا وہ کریں. مگر یہ جو پٹیشنز 204 کے حوالے سے اگر انٹرٹین ہو گئیں تو پھر اور بڑا تماشا لگے گا, اور شاید اس سے بھی بہت بڑا تماشا لگے, اور پھر یہ سسٹم کے لیے جو ہے نا پھر ہم یہ سسٹم جو چلتا ہوا سسٹم ہے, میرا خیال ہے یہ سسٹم شاید چل نہ پائے. تو باتوں سے, آرگومنٹ سے, کیسز چلنے سے سسٹم کس طرح ڈی ریل ہو سکے گا؟ آپ اس وقت مینڈیٹ سب سے بڑا کس کے پاس ہے؟ سب سے بڑا جو ہے نا وہ, اگر آپ اس پارٹی کے ایک باوجود اس کے کہ آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا, ڈس آنسٹ کہہ کہ ڈسکوالیفائی کر دیا, مگر آج بھی جو ہے ان کی فالوئنگ تو موجود ہے. ٹھیک ہے, جب فالوئنگ موجود ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فالوئنگ ہے ان کے پاس, اور اگر میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن ہوا تو پھر جو نا 19-20 کے ساتھ یہی رزلٹ ہوگا جو آج رزلٹ ہے. تو پٹیشن انٹرٹین کرنے کا یا سو موٹو کنٹیمپٹ نوٹس انیشیٹ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اس بینچ کے پاس ہے
جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا چیف جسٹس کے پاس؟ دیکھیے اس میں ایسے ہے کہ عام طور پہ اگر جو سو موٹو اگر وہ کریں گے تو سو موٹو میں جو ہے وہ نارملی جو ہے رجسٹرار صاحب جو ہے وہ نوٹ پٹ اپ کرتے ہیں. بعض اوقات ججز بھی نوٹ پٹ اپ کر دیتے ہیں، ہم اگر بھجواتے چیف جسٹس کے پاس ہیں اور یہ لکھ کے کہ جی یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہے. اگر فرض کر لیجیے یہ صورتحال ہے، اگر ان میں سے اس بینچ میں سے کوئی جج جو ہے وہ نوٹ پٹ اپ کر دے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو یہ پھر معاملہ دیکھنا پڑے گا اور پھر وہ اسی بینچ کے پاس جاتا ہے. ڈائریکٹ تو وہ نہیں لے سکتے، یا رجسٹرار صاحب اگر کر دیں. علی ظفر صاحب کی طرف میں جاؤں گا. یہی سوال ہے آپ کے لیے بھی کہ اگر سپریم کورٹ اگنور کرتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر ٹیک اپ کرتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میرا مشورہ ہوگا نواز شریف صاحب کو کہ وہ اعتماد کے ساتھ، کامنس کے ساتھ چلیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں جو بھی فیصلہ ہوا، اور اپنا پولیٹیکل جو بھی ان کا کریئر ہے یا پارٹی کا جو بھی رائٹس ہیں اس کو اپنی لیگلی پروٹیکٹ کریں، ریویو فائل کریں اور بحث کریں، اور اگر اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر گھر بیٹھ جائیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ایک لیگل اسٹریٹجی ہے جس کا میں ذکر کروں. یہ جو کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، سپریم کورٹ میرے مطابق تو ایک کانسیپٹ ہے ہمارا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا. سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لے گی، جوڈیشل ریسٹرینٹ دکھائے گی جب تک کہ بالکل ہی ناقابل برداشت نہ ہو جائے کوئی چیز. لیکن فی الحال میرا خیال ہے چونکہ آپ نے دیکھا کہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، اس لیے شاید یہ سپریم کورٹ بھی جوڈیشل ریسٹرینٹ ہی دکھائے اس میں اور کنٹیمپٹ نہ کرے. لیکن جو لیگل اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایم ہے کہ ایک نوٹس ان کو ہو. نوٹس وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ان کا یہی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ نوٹس دیا جائے ان کو، اور جب وہ نوٹس آئے گا تو پھر وہ عدالت کو کہیں گے کہ جناب آپ لوگوں نے تو چونکہ مجھے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے، آپ بائسڈ ہیں، اس لیے اب میرا ریویو جو ہے، میں نے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی ہے مین ججمنٹ کے خلاف، یہ کوئی اور جج صاحبان سنیں یا لارجر بینچ سنیں یا اس بینچ میں کوئی اور لوگ بھی آئیں. علی ظفر صاحب، تو یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ آپ فرمائیے گا کہ سسٹم کس طرح انڈینجر ہو سکتا ہے آرگومنٹ سے، لفظوں سے، بات چیت کرنے سے؟ آرگومنٹ ہی ہوگا نا، کیس جب ٹیک اپ کیا جائے گا تو اور سسٹم کس طرح انڈینجر ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، نظام کو تو خطرہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ جو عدلیہ ہے اس کو طاقت سے کسی فیصلہ کرنے پر مجبور کریں. ہمارے ہاں کچھ بہت ہی بری مثالیں موجود ہیں تاریخ میں، جب عدالتوں کے کمروں کے اندر تک مظاہرین گئے ہیں اور توڑ پھوڑ کی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس دور میں ہیں. ہم اس کی بجائے اس دور میں ہیں کہ جو سیاسی دباؤ ہے اور جو ذرائع ابلاغ کا دباؤ ہے اس کو استعمال کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ خود نواز شریف نے جو عمران خان کا جو پلے بک ہے اسی سے ایک چیپٹر جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. آپ یاد کریں کہ 1 نومبر کو ایک دن پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم لیتے ہیں اس کیس کو 184(3) کے تحت. یہ وہی کیس ہے جس کو رجسٹرار نے کہا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ ہے، فریولس کہہ کے اٹھا کر پھینک دیا تھا. پھر یہ ہے کہ اس ملک میں یہ جو کیس تھا، خود ہمارے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایک خالصتاً ایک قانونی کیس تھا، لیکن وہ سیاسی انداز سے لڑا گیا. آپ کو یاد ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے ایک عدالت کے باہر عدالت ہوتی تھی، پھر جو ریمارکس ہوتے تھے وہ کس طریقے سے براہ راست نشر ہوتے تھے، پھر ایک عدالت اس دن کے کارروائی کے بعد لگتی تھی، اور پھر شام کے 7 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک عدالت لگتی تھی. مظاہرے اور ریلیز وغیرہ وہ اس کے علاوہ تھے. تو یہ وہی سلسلہ ہے جو کہ چل رہا ہے. تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ خود نواز شریف بھی اسی نسخے کو آزما رہے ہیں. اگر مختصراً اس پہ کامنٹ کر سکیں، کیا سسٹم خطرے میں آ سکتا ہے؟ بہت مختصراً، ہم نے بریک پہ جانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نظام کو کوئی خطرہ ہے. اس طرح کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن جو اس وقت طاقت کا توازن ہے ملک کے اندر، جو خطے کی صورتحال ہے، جو دنیا کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی عیاشی ہوگی جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، بس آ کے اپنے تینوں پارٹیسپنٹ سے یہ ڈسکس کریں گے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنسز آ رہے ہیں نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں،
اس کے حوالے سے اس کو روکنے کے لیے یا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اتنا اگریسو پوسچرنگ وہ کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ ڈسکس کریں گے اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. جی مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو اتنا اگریسو پوسچر لیے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نیب کے ریفرنسز سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی بچنے کا اصول میں لیگل اوپینین بھی اس پہ لوں گا، لیکن آپ پولیٹیکلز کوئی آپ کو رستہ نظر آتا ہے اس پریشر کو بلڈ کر کے ان کیسز سے بچنے کا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کی یہ جو ایجیٹیشن ہے موجودہ، اس کے کچھ شارٹ ٹرم یا قلیل المدتی کچھ مقاصد ہیں، کچھ طویل المدتی مقاصد ہیں. جو شارٹ ٹرم جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس میں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے 20 جولائی کا، اس میں جو نگران جج کی جو تعیناتی ہے اور یہ 6 مہینے کی جو بار ہے، اس سے کسی طرح سے نکلا جائے. اس کے لیے وہ یقیناً ریویو پٹیشن بھی داخل کریں گے. لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ صرف قانونی طریقے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ عوامی دباؤ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو بھی بلڈ کر رہے ہیں. اور کیونکہ اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس لیے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو. لیکن اس کے علاوہ بھی جو نظام کے اندر تبدیلی والا جو معاملہ ہے اور گرینڈ ڈائلاگ کا، وہ بھی ہے، وہ لانگ ٹرم. اچھا کامران صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا واقعی پبلک پریشر کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب ان ریفرنسز سے بچ جائیں، یا یہ ٹائم بار 6 منتھ کی یا مانیٹرنگ جج جو ہے اس سے چھٹکارا؟ دیکھیے ایک بات ہوتا ہے نا کہ اگر میاں صاحب اتنا پولیٹیکل پریشر جو نا بلڈ کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو ری تھنک کرے، تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے نا جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو ایون ریفرنسز فائل بھی ہو جائیں تو پھر ریفرنسز میں جو نا کبھی گواہ نہیں آئیں گے، کبھی کیا نہیں ہوگا، کبھی کیا نہیں ہوگا، اور پھر جو نا میاں صاحب کو ٹائم مل جائے گا. تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ، یہ میاں صاحب جو ہے وہ جو ایک ان کا جو یہ جو کھیل رہے ہیں جو کریز پہ ہیں، اس میں ایک ان کی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروایا جائے کہ میں آج بھی پاپولر لیڈر ہوں، مجھے اگر آپ نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا یا ایسا ہاتھ ڈالا رستہ مل سکتا ہے، اور وہ میاں صاحب یہ جانتے ہیں. اور مجھے اسٹیبلشمنٹ میں آپ جوڈیشری کو انکلوڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، جوڈیشری اس معاملے میں انوالو نہیں ہوتی. اس معاملے میں جو ہے نا وہ جو انوالو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک، بالکل. علی ظفر صاحب یہ آپ فرمائیے گا کہ کوئی رستہ ملنے کا امکان ہے یا یہ بہت سخت قسم کے ریفرنسز میاں صاحب کو فیس کرنے ہی پڑیں گے؟ جی اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے جتنا بھی پبلک پریشر نواز شریف صاحب اور ان کے ایڈوائزرز جو ہیں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم پہ کریٹ کر لیں، نیب ریفرنسز نے تو فائل ہونا ہے اور نیب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. بہت بہہ چکا ہے سمندر آگے، اور اس سمندر کا ان کو سامنے اس میں تیرنا ہی پڑے گا. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ کسی طرح پریشر کریں نیب کورٹ کو، پرٹیکولرلی اسپیشلی جب نیب کورٹ میں عدالت میں آتا ہے ایک کیس تو وہ دکھائیں کہ جی آپ اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں. اس پہ جج پہ جو بھی اکاؤنٹیبلٹی جج ہوں گے ان کے اوپر اثر تو ضرور ہوتا ہے، وہ بھی آفٹر آل اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن میرے نہیں خیال سے وہ پریکٹیکلی اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکے گا. نقصان جو ہمارے سسٹم کو ہوگا اس سارے سے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے فیصلے تو سپریم کورٹ دیتا ہے، ایک پارٹی خوش ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب میسج دے رہے ہیں قوم کو وہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو آپ طاقت سے اس فیصلے کو بدلنے کی کوشش کریں، آپ نہ مانیں، آپ اپنی بات چلاتے رہیں. تو یہ تو پھر ہر شخص کا پھر رائٹ ہو جائے گا. ہر شخص جو ہے پاکستان کا وہ کھڑا ہو کے کہے گا جی میرے خلاف فیصلہ تو آیا لیکن میں 1000 بندہ اکٹھا کر کے تو میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. اس سے انارکی ہوگی.
یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم بڑا ایک نازک ہوتا ہے اور اس کا جو سارا طریقہ ہے وہ ایک سول سوسائٹی کے بیس پہ ہی یہ چلتا ہے. اگر آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی اتنی فورس کے ساتھ آ کے کہتی ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا, ہم نے نہیں ماننا, اور ہم لوگوں کے سمندر کے ذریعے یا لوگوں کے انحصار پہ ان کو باہر نکال کے کہیں گے کہ فیصلہ آپ میں نہیں منظور کر رہا, میرے ساتھ کھڑے رہیں, تو یہ پھر ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہو سکتا ہے. جناب علی ظفر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا سلنگی صاحب, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, ریفرنسز تو فیس کرنے پڑیں گے. یہ بات بہت انٹرسٹنگ علی ظفر صاحب نے کی کہ یہ پریسیڈنٹ بڑا غلط ثابت ہوگا کہ آپ کے پاس زیادہ لوگ ہیں اور آپ کیسز سے بچ جائیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوائڈ کر سکیں. یہ پریزیڈنٹ کوئی اچھا پریزیڈنٹ پاکستانی سوسائٹی کے لیے نہیں ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.